بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں واقعہ معراج کے بارے میں بتاؤں گی۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشمِ زدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیاں مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد برین کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کر کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشمِ زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں مائے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔
مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جسے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نولین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دو مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھیں۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اسی واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب یا بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر اسلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے تھے، قدسی سلامی دے رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسل امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم ہم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سماعت نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں، درود السلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے،
سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سم ارج بھی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے پوچھا، من ماک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یکشا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذان طلب کی کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک دیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں نے ایک بال بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار الانبیاء جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ وہاں دنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، پھر اس نے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان برین کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ فلسفی کے معنی یہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر دو مکانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو وحی فرمائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔
اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اس پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دائیں طرف نہ کہیں بائیں طرف دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکیں بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھیں۔ واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید ارشاد فرمایا، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا یک قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینہ میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ ایک موقع پر مزید ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا، میری رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار عالم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ کو کلام اور حضرت سید المرسلین کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر وہ جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و موز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے دروازے پر پہنچے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں،
اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بدل کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ ہجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ عرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پر چلنے لگا۔ ہر شے از سرنو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک کو اپنی درجات طے کرنے لگی۔ ورث یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں ماحل بحرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے روسا جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ کر اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ منہبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یکایک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی اور جو سوال کرتے جواب دیتا جاتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو رستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ایسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالہ میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام زیتوا میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا
اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔